اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم اسے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسے 20 نیکیاں مل جاتی ہیں. پھر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے مصافحہ کیا کرو دلوں سے کینہ نکل جائے گا. لا دین لمن لا محبت لہ جس کے سینوں میں محبت نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں ہوا کرتا ہے. تو میں محبت سے آپ کو سلام کر رہا ہوں. محبت سے یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام کا یہاں ایک جمع غفیر کا بڑا مجمع ہے. محبت سے پھر ایک بار اور سلام کرتا ہوں بس ویسے ہی جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بابا سے بلند حقانی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس سرزمین پر بڑی تسک و احتشام کے ساتھ سالانہ عرس کل کا مجلس کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے حقانی انجمن کمیٹی کے تمام ممبرز اور تمام افراد جتنے نوجوان ہیں جتنے ضعیف ہیں سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس عظیم الشان مجلس عرس کل کا انتظام و اہتمام کیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک اس سرزمین پر سالانہ عرس کل کی مجلس جاری اور ساری رہے. ہم ایسی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ایسی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں کہ انہی سے سب ہے. یہی فاؤنڈر ہے. یہاں سے اس سرزمین سے ایک روحانیت کا پھول کھلتا ہے جسے دنیائے سنیت اور ساری دنیا مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہمیں بھی کوئی نہیں پہچانتا، آپ کو بھی کوئی نہیں پہچانتا. یہ اس محسن کا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. تو یہ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مانے کہ ان کی سرزمین پر ہم آ کر ان کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے، بس منقبت کا چند اشعار سنیے، پھر اس کے بعد چند اشعار نعتیہ کلام کے پیش کریں گے، ایک حدیث سنائیں گے، تقریر ہم ختم کر دیں گے. میں تو صرف علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے وقت دے دیا، اسی لیے کہ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں پہلے بول کر کے ہی رخصت ہو جائے تو اچھا رہتا ہے. بڑے لوگ ہیں انشاءاللہ عزیز، اچھی اچھی باتیں ہوں گی. کل معروف صدقہ، ہر نیک بات صدقہ ہوا کرتا ہے. شعر ملاحظہ کریں، منقبت کے چند اشعار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی شان کو اونچا کرتا ہے اللہ اس کی شان کو اونچا کر دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. کہنا نہ پڑے کہ کہو سبحان اللہ. باتیں اچھی لگے تو کہیے، اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، کہیں گے تب بولیں گے، کہیے سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا ہے سنیے، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ اذان گاچھی کا، ہمارے بچوں پہ سایہ اذان گاچھی کا، ہمارے خاندان پہ سایہ اذان گاچھی کا، ہماری تجارت پہ سایہ اذان گاچھی کا، ہمارے کاروبار، ہمارے گھر، ہماری دولت سب پہ سایہ اذان گاچھی کا. خدا کے فضل سے ہے
ہم پہ سایہ اذان گاچھی کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اذان گاچھی کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اذان گاچھی کا۔ اور یہ بھی سنیے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے اور کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ ہندی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی نہیں؟ ہندی سمجھ رہے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ ہندی تو سمجھنا ہی ہے آپ کو، نہیں سمجھو گے تو مشکل کھڑا ہو جائے گا۔ کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے۔ اے اذان گاچھی کے ماننے والوں، ہم اپنی قسمت پہ قربان جائیں، ہمیں اذان گاچھی کا آستانہ ملا ہے۔ کہو سبحان اللہ، ہمیں اذان گاچھی کا آستانہ ملا ہے۔ اور یہ بھی منقبت کے اشعار سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس طبرانی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ کون یاد آتا ہے بولو؟ جس کو دیکھنے سے نیتا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے لیڈر یاد آ جائے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی ہو گزارا کر لے۔ دنیا کی محبت سے، اللہ والے یہی نہیں کہتے ہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو، دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے گزارا بھی ہو گزارا کر لے۔ اللہ کی جلووں کی اگر خواہش ہے تجھے، اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے تجھے، میرے مرشد کے جلووں کا نظارہ کر لے، میرے مرشد کے جلووں کا کیا کر لے؟ نظارہ کر لے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، کس قدر مرتبہ اونچا ہے اذان گاچھی کا۔ شان بیان کرو، بے نمازی نمازی بنا ہے میرے اذان گاچھی کے ذریعے سے، شرابی شراب سے توبہ کیا ہے میرے اذان گاچھی کے ذریعے سے، سود خور سودی لین دین سے توبہ کیا ہے میرے اذان گاچھی کے ذریعے سے۔ یہ حقانی انجمن کی مجلس نہ ہوتی تو شاید حالات بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ کس قدر اونچا ہے، بس یہی اشعار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ بول۔ لمبی چوڑی تقریر کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ ہی کیا ہے، دو قطرہ ہی اگر اچھا ہے اثر کر جائے، دو قطرہ ہی ہے اگر اثر کر جائے۔ سنیے کس قدر اونچا ہے مرتبہ اذان گاچھی کا، ہے فرشتوں میں بھی چرچا اذان گاچھی کا۔ کس قدر اونچا ہے مرتبہ اذان گاچھی کا، ہے فرشتوں میں بھی چرچا اذان گاچھی کا۔ اور قبر کی اندھیریوں سے ڈر نہ ہوگا اسے، قبر کی اندھیریوں سے ڈر نہ ہوگا اسے، ارے جس کے سینے میں ہے اجالا اذان گاچھی کا، جس کے سینے میں ہے اجالا اذان گاچھی کا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہر نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ جو آدمی چاہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی محفل میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی ولیوں کی مجلس میں بیٹھے، اس لیے کہ جو اللہ کی ولیوں کی مجلس میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس بندے سے قریب ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھنا، ایک لمحہ بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، 100 سال مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے فیضان کرم سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا بولیے؟ ارے جانے سے فیض ملتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی ولیوں کی مجلس میں آنے سے فیض ملا کرتا ہے، اسی لیے کاہلی سستی نہ کریں۔ جو لوگ لائیو سن رہے ہیں
چلیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے، بس لائیو ہم دیکھ لیں گے، میرا پار ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. بولو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ لائیو ہی میں ہو جاتا تو حج بھی لائیو ہی میں ہو جاتا. کہو سبحان اللہ. اسی لیے کوشش کرو باپ کے نزدیک زیادہ رہو گے فیض ملے گا. کہو سبحان اللہ. مرشد کی مجلسوں میں آؤ گے روحانی آپ کو فیض ملے گا. میں چاہتا ہوں چند باتیں، میں چاہتا ہوں چند اشعار آپ کو ہم سنا دیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں. نعت شریف سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ نعت شریف سننا چاہتے ہیں؟ دنیا کہتی ہے کہ اذان گاچھی کی بارگاہ میں نعت شریف نہیں ہوتا ہے، اور ہر امتی، ہر مسلمان کی یہ آرزو، یہ ڈیزائر، یہ تمنا ہوتی ہے کسی نہ کسی دن خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. شعر ملاحظہ کریں ہمارے بھائی جان، تھوڑا سا دھیان رکھیں گے آپ ذرا سا. محبت سے پہلے درود شریف پڑھیں، چند اشعار آپ کو ہم سنا رہے ہیں. اللہم صلی وسلم علیہ. ارشاد ہے آپ سبھی کی، حوصلہ فرمائیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علیہ علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. ہر حقانی یہی کہتا ہے آخری دعا میں، مبارک لوگ سنتے سنتے زمزم کا پانی پیتے ہوئے، سرور کائنات کا دیدار کرتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما. بولتے ہیں کہ نہیں بول؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. یہ بھی شیء ملاحظہ کریں. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار. یہ چاند میں جو روشنی ہے یہ میرے آقا کے صدقے سے ہے. شہر ملاحظہ ہے. ضیاء کہتے ہیں لائٹ کو، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو. چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اسی در
उन्हें साबिरे हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ाए दीदारे अता करना। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ऐ हबीब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ हबीब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी पेश कीजिए। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी की तस्वीर का नाम है अजान गाछी। किरदार मुस्तफा की पहचान का नाम है अजान गाछी। अरे वो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह जिसने 25 बरस की एज में फकीरी और दरवेशी की चादर ओढ़ ली। वो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह जिसने 14 साल जिंदगी सूरी नामी जंगल में गुजार दी। वो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह जिसने उसी सूरी नामी जंगल में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसी मुकद्दस हस्ती से मुलाकात का शर्फ हासिल किया हो। वो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह सेहरी और इफ्तारी के टाइम हम लोग घर में फल फ्रूट खाते हैं, मगर सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान व अजमत है सुनिए। सेहरी और इफ्तारी के टाइम नीम की पत्तियों से और मुट्ठी भर चने से इफ्तार और सेहरी करते थे। वो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह जिनको चारों सिलसिलों से खिलाफत मिली। कितने सिलसिलों से? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, ये चारों सिलसिले के मशाइख और शेख तरीकत हैं, खलीफे मजाज हैं। यहां पर आने वालों को चारों सिलसिलों का फैज मिल जाता है। कादरी फैज मिलता है, नक्शबंदी फैज मिलता है, सुहरवर्दी फैज मिलता है, मुजद्दिदी फैज मिलता है। तो इन फैज को हासिल करने के लिए सबसे पहले अकीदा और ईमान को सही करना जरूरी। नमाज से पहले, कलमा से पहले, वजीफा से पहले ईमान का होना बहुत जरूरी। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, ये वो लोग होते हैं जो पहले ईमान लाते हैं, उसके बाद तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने वालों, हमसे और आपसे अजान गाछी का कोई खानदानी रिश्ता है? बोलिए, है रिश्ता? अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह से हमारा और आपका खानदानी रिश्ता है, मगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। हम क्या करते हैं? इनसे मोहब्बत करते हैं। एक आदमी, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप बताइए कयामत कब कायम होगी? अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, मा आददत लहा, तूने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ज्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने न ज्यादा रोजे रखे हैं, मैंने न ज्यादा सदकात दिए हैं, लाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कहो सुभान अल्लाह, उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अंत मा मन अहबब्ता, तेरा हश्र उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता होगा। कहो सुभान अल्लाह, जिससे तू मोहब्बत करता होगा। इस हदीस की रोशनी में हमारा हश्र किसके साथ होगा? हम किन से मोहब्बत करते हैं? हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा हश्र इनके साथ होगा। हम फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा हश्र इनके साथ होगा। हम हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र इनके साथ होगा। हम हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा हश्र इनके साथ होगा। और हम सब सैयदुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफी बासफा मर्द कलंदर अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं। कयामत के दिन हमारा हश्र अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के साथ होगा। हमारा हश्र मुफ्ती मोहसिन रहमतुल्लाह अलैह के साथ होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो। हम क्यों भुलाएं? इसलिए कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह एक जड़ है। जड़ क्या है? बोलो। जड़ समझते हैं? बुनियाद, जड़ है, रूहानी जड़ है।
اور انہی سے شاخیں نکلی ہیں، شاخیں ٹہنی جس کو بولتا ہے ٹہنی. اور اس ٹہنی کو جانتے ہو، اسی ٹہنی کو، کسی شاخ کو مفتی مؤذن کہتے ہیں، اسی شاخ اور ٹہنی کو مفتی حافظی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی شاخ کو پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کسی ٹہنی اور شاخ کو موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں. تو ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ میرے مرشد کہتے ہیں کہ بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرتے رہنا اور حقانی وظیفہ پنج وقتہ نماز کے بعد پڑھتے رہنا، ماں باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرتے رہنا، بیوی ہے تو اس سے محبت کرتے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جہاں تک ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سنی مسلمان ہے کہ نہیں؟ بولو، آواز ہے آپ کی؟ ارے محبت ہے، 10 سال سے کھل کے بول رہا ہوں. اور اس کتاب میں سارے شجرہ لکھے ہوئے ہیں، قادری سلسلہ کا شجرہ، چشتیہ سلسلہ کا شجرہ، شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا شجرہ، صابر پاک کا شجرہ. یہ حقانی انجمن اولیاء کاملین کتاب ہے، پڑھو اور دنیا والوں سے کہو کہ ہم جعلی قادری نہیں، اصلی قادری ہیں. ہم نقلی چشتی نہیں، اصلی چشتی ہیں. اسی لیے کہ اذان گاچھی نمازی، ہم بھی نمازی، غوث پاک نمازی تو ہم بھی نمازی، خواجہ اجمیری نمازی تو ہم بھی نمازی. ہم اس دربار کو سن لے کان کھول کے، ہم لوگ محبت رسول میں انگوٹھا چومنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. ہم خواجہ اجمیری سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں. ہم اذان گاچھی کی آڑ میں سرکار غوث پاک سے رشتہ کو کوئی توڑ دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، خواجہ اجمیری کا رشتہ توڑ دے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ پہلے تھے، اس جب وہ تھے کوئی نہیں تھا. کوئی تھے؟ ارے یہ سب مولوی حضرت ہم تھے، کوئی نہیں تھا. اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے حقانی کوئی فرقہ ہے، آپ کہہ دینا حقانی کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا نام. میرے اذان گاچھی کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ زندگی میں کبھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، اشراق کی نماز اذان گاچھی پڑھتے رہے، تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اوابین کی نماز پڑھتے رہے. سودی لین دین کرنے والوں کے اگینسٹ میں آپ جہاد بلند کرتے رہے. اسی لیے کہ صوفیاء کی یہی تعلیم ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، میرا مرید بھی اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. اور جو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، اسے آخرت بھی مل جاتی ہے. اسی لیے شان سے کہیں گے ہمارا باپ بھی سنی، ہمارا دادا بھی سنی، ہمارا خاندان بھی سنی. حقانی ایک ٹرسٹ کا نام ہے، ٹرسٹ کا نام ہے. یہاں آنے سے پہلے 2 سال پہلے بہار کی سرزمین پر 2 سال میں نے حقانی مسجد میں امامت کی ہے جناب. میرے خاندان کے لوگ بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں. ارے خاندان کیا، میری نیت تو یہ ہے کہ پوری دنیا کا کنیکشن ان سے جوڑ دیا جائے. اور کیا چاہتے ہو، صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ سارے لوگ جنت میں جائیں. کہو سبحان اللہ. اسی لیے دعوت کو عام کیجئے، کوئی آپ سے پوچھے کوئی بھید بھاؤ نہیں، شان سے کہیے ہم سنی مسلمان ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو، فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہے میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ. کہو سبحان. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت، حسن و حسین کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے. نماز پڑھو گے، اہل بیت سے دشمنی رکھو گے، نمازیں قبول نہیں ہوگی. حسن و حسین سے دشمنی کرو گے، نماز تمہارے چہرے پہ قیامت کے دن مار دی جائے گی. نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. یہ مومن
یہ منافق ہیں، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور پھر سائڈ ہو جاتے تھے، سب منافقین جمع ہو جاتے تھے، نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کا استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ یہ فتنوں کا دور ہے مسلمانوں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے اور یہ مشن ہونا چاہیے اپنی ایمان کی سلامتی، اپنے ایمان کی سلامتی۔ تو اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ایمان بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے اور عبادت بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرتے رہنا ہے، رزق حلال کھاتے رہنا ہے، اور حقانی وظیفہ جو میرے مرشد نے دیا ہے مسلمانوں، ہر 5 وقتہ نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت پہ موت نصیب عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ یا خدا، جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علیہ